اب یہاں بھی ایک صورت ہے جس میں کفر کا انکار ہے، اور وہ ہے قل یا ایھا الکافرون۔ نوفل روایت کرتے ہیں، النوفل الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ قل یا ایھا الکافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل اشجعی کو بتایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اسی پر سو جایا کرو، اس کو پڑھنے کے بعد یہ شرک سے براءت ہے، اس میں شرک سے براءت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، براءت ہے۔ یہ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے ان صورتوں کی جس میں توحید ہے اور شرک کا رد ہے، اس کو ہمیں یہ سبق یاد دلانے کے لیے بار بار اس کا تکرار ہے۔ مثلا فجر کی نماز کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے جب آپ طواف کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ طواف، 7 طواف کے بعد جب انسان 2 رکعت پڑھتا ہے اس میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ صبح شام کے اذکار میں بھی 3 دفعہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا۔ تو کہیں دونوں صورتیں ہیں، کہیں ایک یہ صورت اور اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہمیں توحید کا سبق یاد دلانے کے لیے۔ یہ جو روایت تھی قل یا ایھا الکافرون والی، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور یہ جو ہے انہوں نے نتائج افکار میں امام حجر عسقلانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔